ایک تو یہ ریجنل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان اس کا نشانہ بنا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے درمیان غیر معمولی طور پر کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بہت حیران کن بات ہے۔ Not bad. Now you. چائنا چاہتا ہے کہ ان کے بوٹس پاکستان کی سرزمین میں اسپیشلی گوادر کے اندر، لیکن گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد لگتا ہے کہ اپیرنٹلی دونوں ملکوں کے درمیان ایک تعلقات میں تلخی ہے۔ ان کی جو ابھی ریسنٹلی سیٹلمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے سے اور وہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو چائنا کم از کم سکھ کا سانس لیا ہے کہ اب وہ پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر۔ چین کا یہ خیال ہے کہ سی پیک کی پروگریس بھی رکی ہوئی ہے اور ان کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت عدم تحفظ کا احساس ہے چینی سرمایہ کاروں میں، چینی ورکرز میں جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چائنا کی پریارٹی ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ کس طرح سے ایفرٹ ڈالی جائے کہ اس معاملے کو ذرا ہم بہتر کریں، اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر چائنیز بوٹ آتے ہیں تو پھر امریکنس بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے بوٹس بھی یہاں پہ ہونے چاہیے۔ جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ چین کے جو شہری پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے لیے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے۔ چین کے سفیر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سیکیورٹی ہے۔ پھر انہوں نے کلیئرلی یہ جو دعویٰ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا اس کو مسترد کیا، اور اس کے بعد آف کورس جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھنے والی تھی، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ اس طرح کے جو ریبٹلز ہیں وہ بھی پبلکلی اس کی توقع نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جو سیمینار تھا، اس کا مقصد چائنا ایٹ 75 کہ چائنا نے گزشتہ 75 ایئرز میں کیسے گرو کیا ہے اور اب دنیا کی وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ مقصد اس کا پازیٹیولی جو چائنا کی گروتھ اور پروگریس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، لیکن بجائے یہ ہوتا اس میں دونوں ملکوں کے درمیان اپیرنٹلی آپ جسے کہہ سکتے ہیں ایک ڈپلومیٹک را ہوئی۔ اب جب چین کے سفیر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو امبیرسنگ سچویشن تھی آف کورس اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی اور ادروائز پاکستان کے لیے بھی، کہ چین کے جو امبیسڈر ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان کے بیان کے اوپر فوری طور پر رد عمل دیا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ہوئی، تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی بھی۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا بہت ہی سیریسلی اپنے کنسرن شو کر رہا ہے کہ جو ان کی لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہے، اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا نہیں کی جائے گی تو پھر سی پیک آگے نہیں چل سکے گا۔ اب سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پریارٹی جو ریلیشن شپ کی ہے وہ چائنا کے حوالے سے ہے، جبکہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو نارملائز رکھے، اس حوالے سے ایفرٹس ڈال رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایون یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کو بھی اپنے خطاب میں رگڑ دیا، اور پاکستان کے لیے یہ سیریس کنسرن ہے بیکاز اس سے جو ویسٹ اور اسپیشلی امریکہ کے آئی بروز ہیں وہ اٹھیں گے۔ جو پاکستان ایفرٹ ڈال رہا ہے کہ اپنی ریلیشن شپ کو امریکہ کے ساتھ بھی نارملائز کرے، بیکاز ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ فیور میں 7 سے 8 بلین ڈالر کی، اس میں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے، جبکہ چائنا کے ساتھ جو ہماری 25 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے، 4 سے 5 بلین ڈالرز کی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی 20-1 بلین ڈالر تو چائنیز اشیاء پاکستان میں آتی ہیں۔ اب کچھ گدوں کی بھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے، فارمز، اس کے علاوہ سبزیوں کا بھی، فروٹس کا بھی۔ آج جب ہفتہ وار بریفنگ ہوئی دفتر خارجہ کی، ممتاز زہرا بلوچ جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں، جب انہوں نے بریفنگ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد جو تمام سوالات ہوئے، گن کر کوئی 15 سوالات، وہ صرف چین کے سفیر کے بیان سے متعلق تھے، اور ان سے یہی سوال ہوا کہ کیا پاکستان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ایک ان ڈپلومیٹک اور ان وارنٹڈ جو سٹیٹمنٹ ہے آن پارٹ آف چین کے امبیسڈر، اور انہوں نے پبلکلی پاکستان کے وزیر خارجہ کو امبیرس کیا۔ تو یہ بڑی ایک مشکل سچویشن تھی دفتر خارجہ کی ترجمان کے لیے بھی، کیونکہ میں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی ایسی نوعیت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی ایشوز ہوتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے تو ان ایشوز کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، بیہائنڈ دا سین معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے، اور پبلکلی ہمیشہ
ایک اچھا جو تاثر ہے وہی دیا جاتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنے سوالات ہوئے تو پھر دفتر خارجہ کی ترجمان کو مجبوراً اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑا. اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے جو ایگزیکٹ ورڈز استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ چین کے سفیر کا یہ بیان جو ہے پاکستان کے لیے حیران کن ہے، اور وہ جو دونوں ملکوں کے درمیان روایتی طور پر اتنے مضبوط تعلقات ہیں، چین کے سفیر کا یہ جو بیان ہے اس کی بھی عکاسی نہیں کرتا. ان ادر ورڈز پاکستان کے دفتر خارجہ کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جس طریقے کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، جس طریقے سے انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ریبٹ کیا. دوسرا یہ کہ چائنا کے جو کنسرنس ہیں اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی کنسرنس جو ہیں اس کنسرنس جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، وہ تو ریاست کی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی لائف کو پروٹیکٹ کرے، اور پھر ایک گلوبل پاور ہو اور اس کے شہری محفوظ نہ ہوں تو اس کے تاثر کو بڑا دھچکا لگتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بہت سینسٹیو اس وقت نظر آتے ہیں. امریکنس بھی بہت سینسٹیو ہیں، اور جو میجر پاورز ہیں وہ بھی آپ کو سینسٹیو نظر آتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کازز کیا ہیں؟ ہاسٹائل کنٹریز اور ایجنسیز، جس کا ذکر فیٹف نے کیا، یو این جو کونسل ہے انہوں نے اس کا بھرپور ذکر کیا. دوسری اہم وجہ پاکستان کی بیوروکریسی بھی ہے، اسپیشلی جو پرو یو ایس بیوروکریسی ہے. انفیکٹ وہ ایک قسم کی ہرڈل ہے تاکہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہوں، اور اس میں ریڈ ٹیپزم اور جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ بھی کسی حد تک پرابلم ہے. چائنیز بیہیویئر جو اب تک چائنیز غالباً 21 اب تک اموات ہو چکی ہیں چائنیز انجینئرز کی، اساتذہ کی. اس میں پہلا جو مقدمہ ہے ان کی جو کنسرنس کی وجہ ہے، وہ وجہ مجھے نظر آتی ہے چائنیز کی سینسٹیوٹی ریگارڈنگ دا لائف کی سیکیورٹی ان کے شہریوں کے حوالے سے، اور ریاست کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اہم مقصد بھی ہے. دوسرا، چائنیز کو لگتا ہے کہ جو ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، $62 بلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ خراب ہوتی ہے اگر اسی طرح کا تسلسل دہشت گردی کا چلتا رہتا ہے.